ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے۔ ان دونوں یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ امور، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شک والی ہیں، جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء یعنی جو واضح نہ ہو اس سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور، اس طرح کے کاموں کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52 اور 2051، صحیح مسلم حدیث نمبر 1599۔ ظاہراً ان سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نص یا مسلمانوں کے اجماع سے واضح طور پر ثابت ہے۔ مشتبہات سے مراد وہ امور اور وہ اشیاء ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کی حلت و حرمت کے دلائل واضح نہ ہوں، بلکہ بعض دلائل میں ان کی حلت کا اشارہ ہو اور بعض سے ان کی حرمت معلوم ہوتی ہو۔ وجوہ اشتباہ یعنی شک کی وجوہات۔ نمبر 1، اختلاف علماء، کیونکہ تحقیق یا ترجیح دلائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک محقق تحقیق کرتے ہوئے کسی بات کو اہم سمجھ لیتا ہے اور دوسرا کسی اور بات کو، اس بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بعض اشیاء من وجہ قابل ترک اور من وجہ لائق اخذ ہوں۔ مثلا ایک چیز پہلی نظر میں دیکھنے میں اچھی لگتی ہو، لیکن اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جو فتنے یا جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس پر نظر جائے تو اس کو ترک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ جیسے عورتوں کا بار بار قبرستان جانا۔ اب قبرستان جانا اللہ نے مردوں کو خاص طور سے حکم دیا ہے کہ وہ قبرستان جایا کریں تاکہ انہیں موت کی یاد آئے، لیکن اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں قبرستان جائیں، ایک طرف جہاں ان کی بدعقیدگیاں پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، وہیں بہت سی بہنیں ہماری نرم دل کی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہیں وہ چیخ و پکار کرنے لگیں، تو ان وجوہات سے اس کو چھوڑ دینا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اختلافات رونما ہو سکتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرما دیا۔ نمبر 3، بعض اشیاء اصل میں حلال ہیں لیکن بعد میں کسی حجت، قصہ یا قرینہ و علامت کی بنا پر اس کی حرمت کا اشتباہ یعنی شک پیدا ہو۔ جیسے کسی نے اپنا شکاری کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا لیکن بعد میں اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک ہو گیا۔ نمبر 4، دلائل میں تعارض۔ نمبر 5، یا اس سے مراد مباح یا مکروہ یا ان اشیاء کا کثرت سے استعمال ہے۔ علماء کا قول ہے کہ مباح اشیاء کا زیادہ استعمال مکروہ کے ارتکاب کا پیش خیمہ ہے، یعنی ہر معاملے میں اگر جواز کی تلاش میں پڑے گا افضل کو چھوڑ کر تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ مکروہات میں پڑ جائے گا، اور مکروہ اشیاء کا عام استعمال حرام کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے۔ کئی چیزیں جو مکروہ ہیں آدمی اس کو استعمال کرنے لگتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ ان سے قریب کی حرام چیزوں میں شامل ہو کر دھیرے دھیرے پوری طرح حرام اشیاء کو استعمال کرنے لگتا ہے لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق الشبہات، ان مشتبہ امور سے بچا جائے، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنی دینی حالت کو شرعی مذمت سے اور اپنی عزت کو لوگوں کے طنز سے محفوظ کر لیا، کیونکہ اگر حرام اشیاء سے بچ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے دوسرے اس پر طعن نہیں کریں گے، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو جائے گا اور اس کی جنت محفوظ ہو جائے گی، عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص غیر واضح چیزوں کو، مشکوک چیزوں کو یعنی غیر واضح امور کو اختیار کرے، ان کا ارتکاب کرے، اس عمل کو کرتا رہے، اس چیز کو کھاتا رہے، تو اس سے اس میں دینی تساہل آ جاتا ہے، یعنی دین کے بارے میں وہ دھیرے دھیرے یہ سوچنے لگتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں بالعموم صریحاً حرام کے ارتکاب کی جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے چھوٹا گناہ کیا، اس سے پہلے مکروہ کیا، پھر بڑے بڑے گناہوں کی طاقت بھی اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کی تشریح مکمل طور سے سمجھتے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ شرعی طور پر جو چیزیں حلال یا حرام ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں، البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت و حرمت کی صراحت نہیں۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول بیان فرمایا کہ جس چیز کی حلت و حرمت واضح نہ ہو اس سے اجتناب کرو، اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر آدمی اس قسم کی مشکوک اشیاء سے پرہیز نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام بھی استعمال کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول مبارک تھا کہ آپ اشیاء سے خوب احتیاط فرماتے۔ آپ کو اگر یوں ہی کہیں سے کوئی کھجور مل جاتی تو محض اس خوف سے نہ کھاتے کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑی ملی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکال دی کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو، جو کہ میرے اور میرے آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1069۔ اس سے امت کو مشتبہ امور سے بچنے کی ہدایت فرمائی کہ اس سے انسان کا دین اور عزت دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک چرواہے کی مثال دے کر واضح فرمائی جو بادشاہ کی مقرر کردہ چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرائے تو ممکن ہے کہ اس کے جانور سلطنتی چراگاہ کے اندر جا کر داخل ہو جائیں، جس سے بادشاہ خفا ہو اور اسے سزا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بادشاہ کی کچھ مقرر کردہ حدود ہوتے ہیں جنہیں توڑنے اور ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ حدود ہیں۔ اس کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے متعلق فرمایا کہ اس کا خاص خیال رکھا کرو۔ سارے جسم کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ اور دل کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین اور اطاعت کے نور سے منور فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6316، صحیح مسلم حدیث نمبر 763۔ دل انسانی افکار و خیالات، جذبات و احساسات اور تمام جسمانی حرکات و سکنات کا مرکز و محور ہے۔ پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اسے عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح بدن کے اصلاح سے مقدم ہے، کیونکہ بدن دل کا تابع ہے۔ پیش نظر حدیث میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ احکام دین کی وجہ آوری میں، دین پر عمل کرنے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان حرام و مکروہات کے ساتھ ساتھ ایسی مباح چیزوں کو بھی ترک کر دے جن میں کراہت یا حرمت کا ادنا شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ اسی تقویٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آل عمران آیت نمبر 102۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 2518، جو باتیں شک میں ڈالیں انہیں چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالیں انہیں اختیار کرو۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ اصل تقویٰ یہاں ہوتا ہے، التقویٰ ہا ہونا، اصل تقویٰ یہاں ہوتا ہے، کیونکہ پورے جسم کا دار و مدار دل پر ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت کے لیے خاص کر دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرما، ہمیں قرآن و سنت پر، صحابہ و اہل بیت کے منہج پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، ہماری بیوقوفیوں کو، ہماری جہالتوں کو، ہماری کمزوریوں کو اے اللہ دور کر دے، اس کو نیکیوں سے بدل دے، آمین۔